بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد جن مسلمان حکمرانوں کی عظمت کردار نے آسمان کی رفعتوں کو چھو لیا، ان میں ملک العادل سلطان نور الدین محمود زنگی کا نامی امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ہر دور کے مورخ، دوست اور دشمن سبھی نے اس کی شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں نمایاں جگہ دی ہے۔ بعض مورخین نے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تمام فرمان روایان اسلام میں اس کو سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا۔ عماد الدین زنگی سلجوقی حکومت کی طرف سے شہر موصل کا حاکم تھا۔ جب سلجوقی حکومت کمزور ہو گئی تو اس نے زنگی سلطنت قائم کر لی اور عیسائیوں کو شکستوں پر شکستیں دی، جس نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ نور الدین فروری 1118 میں پیدا ہوئے اور 1146 سے 1174 تک 28 سال حکومت کی۔ اس نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گردنواہ کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا منبر تیار کروایا۔ اس کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس منبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ زنگی کو حشیشین نے زہر دیا، جس نے اس کے گلے میں شورش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی 1174 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین کی عمر 58 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کے حملوں میں سے ایک حملہ جو کہ ارقہ کے اوپر ہوا تھا۔ مصر پر سلطان نور الدین کا تسلط قائم ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کی عیسائیوں کے ساتھ پھر جنگ چھڑ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ عیسائیوں نے لاذقیہ کے قریب مسلمانوں کے 2 تجارتی کشتیاں پکڑ لی اور ان پر سوار تمام تاجروں اور ملاحوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ کشتیاں مصر سے شام کی طرف آ رہی تھی۔ سلطان کو عیسائیوں کے اس حرکت کی خبر ہوئی تو اس نے ان کو کشتیاں واپس کرنے کے لیے لکھا۔ جب عیسائیوں نے ٹال مٹول کی تو سلطان برہم ہو گئے اور اس نے شام، موصل اور جزیرہ کی فوجوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب تمام فوجیں جمع ہو گئیں تو اس نے ان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو طرابلس کی طرف بھیجا، دوسرے کو انطاکیہ کی طرف، تیسرے کو قلعہ صافیسا اریما کی طرف اور چوتھے کو اپنے ہمراہ لے کر قلعہ ارقہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ربضہ کو پامال کیا اور پھر ارقہ کا نہایت سختی سے محاصرہ کیا۔ اسی اثنا میں اس کی فوج کا جو حصہ صافیسا
اور عریمہ کی طرف گیا تھا، ان دونوں قلعوں کو فتح کر کے ارقہ پہنچ گیا۔ اس حصہ فوج کے آ جانے سے قلعہ ارقہ پر سلطانی لشکر کا دباؤ اور بھی بڑھ گیا۔ محصورین مسلمانوں کو منجنیقوں کی شدید سنگباری کی تاب نہ لا سکے۔ محصورین مسلمانوں کی منجنیقوں کی شدید سنگباری کی تاب نہ لا سکے اور 4 ہی دن کے بعد ہتھیار ڈال کر امان کی خواستگار ہوئے۔ سلطان نے ان سب کو معاف کر دیا اور اجازت دے دی کہ جس قدر مال و اسباب اٹھا سکتے ہیں لے کر قلعہ سے نکل جائیں۔ جب قلعہ تمام عیسائیوں سے خالی ہو گیا تو سلطان نے اس پر قبضہ کر لیا اور 7 دن تک وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد وہاں سے یلغار کرتا ہوا طرابلس کے نواح میں جا پہنچے۔ عیسائیوں کو سلطان کے مقابلے پر آنے کی ہمت نہ ہوئی اور انہوں نے پے در پے صلح کے پیغام بھیجنے شروع کر دیے۔ سلطان نے صلح کے لیے یہ شرط رکھی کہ عیسائی دونوں کشتیوں کے مال و اسباب سمیت واپس کر دیں اور مسلمان اسیروں کو رہا کر دیں۔ عیسائیوں نے یہ شرط قبول کر لی اور ایک جدید صلح نامہ مرتب کیا گیا جس پر فریقین کے نمائندوں نے دستخط کیے اور اس کی نقول تمام اہم مقامات پر آویزان کی گئی۔ سلطان نور الدین زنگی کے ذاتی اوصاف۔ شوق جہاد۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی زندگی کا سب سے نمایاں اور درخشاں باب اس کا بے پناہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے۔ اس نے اپنی زندگی جہاد فی سبیل اللہ اور دین کی سربلندی کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اس کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ صلیبی جنونیوں کی گردن ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دے یا ان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو جائے۔ اگر اس کے دوسرے تمام خصائص کو نظر انداز کر دیا جائے تو صرف یہی چیز ان کی مغفرت اور ناموران اسلام کی صف میں اس کو امتیازی جگہ دلانے کے لیے کافی ہے۔ سلطان میدان جہاد میں ہمیشہ صف اول رہتے تھے اور اپنے مرتبہ اور جان کی پرواہ کیے بغیر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر اپنے سپاہیوں کے شانہ بشانہ لڑتے تھے۔ اس کا مقصد تھا کہ لڑائی چھڑنے سے پہلے ان کا قاعدہ تھا کہ لڑائی چھڑنے سے پہلے وضو کرتے، پھر نہایت خشوع و خضوع سے 2 رکعت نماز پڑھتے اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعا کرتے، پھر اپنے لشکر میں جہاد کی آیات پڑھتے ہوئے ایک چکر لگاتے، صفوں کو مناسب انداز میں مرتب کرتے، پھر ان کو حملہ کا حکم دیتے۔ سلطان یوں تو فطری طور پر ہی بڑا سخت کوش اور شجاع تھے، لیکن ان کے بے پناہ جذبہ جہاد نے اسے اپنے دور میں اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر انسان بنا دیا تھا۔ ان کی راتیں گوشہ تنہائی میں سخت زمین پر بچھے ہوئے ایک مصلی پر عبادت کرتے ہوئے گزرتی تھی اور دن میدان جہاد میں گھوڑے کی پیٹھ پر یا ایک سادہ خیمے میں گزرتے تھے۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے فرمان روا تھے، لیکن اس نے عیش و عشرت کی زندگی کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور ان کے ہاں حکومت کی ظاہری شان و شوکت کوئی چیز نہ تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو جہاد فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا تھا اور اپنے مقصد سے سچی لگن اور حمیت اسلامی سے اسے حد درجے کا ثابت قدم بنا دیا تھا۔ شدید گرمی ہو یا سردی، برف بارش، طوفان اور دشمنوں کی کثرت تعداد، کوئی چیز بھی ان کو ہراساں
نہ کر سکتی تھی۔ ان کے سپاہی ہر حال میں اس کو اپنے درمیان موجود پاتے تھے۔ وہ کسی بڑی سے بڑی مہم اور مصیبت سے بھی خائف نہیں ہوتے تھے۔ ان کی بے مثل شجاعت اور جوش جہاد ایسا تھا جو دوسرے مسلمانوں پر اثر انداز نہ ہوتے۔ فی الحقیقت یہ اسی کی عزیمت اور استقامت تھی جس نے قوم کی گرتی ہوئی ہمتوں کو تھام لیا تھا۔ یہ اس کی بے خوفی اور ہمت تھی جس نے مسلمانوں میں جہاد فی سبیل اللہ کی روح پھونک دی تھی۔ وہ ایک بہادر سپاہی، ایک قابل جرنیل اور ایک پرجوش مسلمان تھے۔ ان کی عقابی نگاہوں نے اس مہیب خطرے کو بھانپ لیا جو صلیبی جنگجوؤں کی صورت میں دنیا اسلام کو زیر و زبر کرنے کے لیے نہایت سرعت سے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ اس سیل بلا کے سامنے ایک آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ افسوس کہ زندگی نے اسے مہلت نہ دی کہ وہ ارض فلسطین سے ان جنونی جنگ آزماؤں کو اپنے ہاتھوں سے نیست و نابود کرتے۔ تاہم وہ ایک ایسی مشعل روشن کر گیا جن کی روشنی میں اس کے شروع کیے ہوئے کام کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا۔ مختصر یہ کہ سلطان نور الدین زنگی کو جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں تھی، اور اسی وصف نے تمام عالم اسلام سے ان کی عظمت اور ناموری کو تسلیم کرایا اور اس کو نور الدین اعظم کا خطاب دلایا۔